اس کا خیال تھا کہ اس کی خاموشی سے اس آدمی کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سوال و جواب کے کسی سلسلے کو پسند نہیں کرتی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شام جانے سے پہلے وہ آدمی اس سے کیا سوال کرنے والا تھا۔ وہ اس کے مستقل وہاں بیٹھنے سے الجھن کا شکار تھی۔ اس دن پہلی بار اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ یہ شخص جو ہر روز یہاں آ کر بیٹھا رہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ کیا میں، اس نے سوچا، اس کی وحشت میں اضافہ ہوا، یہ دفعہ کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی بار کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر اسے ڈینیل کی نظریں چبھ رہی تھی۔ اس کی شفٹ ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ اس کے پاس آیا۔ امید نے اسے کہتے سنا، کیا مجھ سے شادی کریں گی؟ کیا اس شخص کا دماغ خراب ہے؟ اس کے ذہن میں سب سے پہلے آنے والی بات یہی تھی۔ کیا میری اوقات اب یہی رہ گئی ہے کہ اس کاؤنٹر پر کھڑے کوئی بھی شخص آ کر مجھ سے شادی کی آفر کرنے لگے؟ اس نے دل گرفتگی سے سوچا، اور اسے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے وہ کاؤنٹر سے ہٹ گئی۔ اس رات ہاسٹل واپس جاتے ہوئے ایک دھماکے کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس کے پیچھے ہاسٹل آنے والا ڈینیل ایڈیگر ہی ہو سکتا ہے، اور اس خیال نے اسے کچھ اور خوفزدہ کر دیا۔ اسے یہ کیسے پتا چل گیا کہ میں یہاں رہتی ہوں، اور وہ پیچھے کیوں آیا؟ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ ساری رات جاگتی رہی، اور اگلی صبح وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ گیٹ پر موجود چوکیدار کو اس نے ہدایت دی کہ اگر اب کوئی غیر ملکی اس کے بارے میں پوچھنے آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں ہاسٹل چھوڑ چکی ہوں۔ اس نے اسی دن فون کر کے اپنی جاب چھوڑنے کے بارے میں بھی فاسٹ فوڈ چین کو انتظامیہ کو مطلع کر دیا۔ اتنے سالوں سے میں اس ہاسٹل میں رہ رہی ہوں، کبھی بھی مجھے اس کی صورتحال کا سامنا کرنا نہیں پڑا، اور آج اس طرح صرف ایک شخص کی وجہ سے مجھے بھاگنا اور چھپنا پڑ رہا ہے۔ آخر میں خوفزدہ کیوں ہوں؟ کس چیز سے خوفزدہ ہوں؟ وہ میری مرضی کے بغیر تو مجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے اس کے سامنے انکار کرنا چاہیے تھا، جھڑکنا چاہیے تھا۔ وہ سوچتی اور حیران ہوتی۔ وہ اگلے کچھ دن وہی رہی تھی، یہ سوچتی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ یا ایک بار پھر سے جاب کی تلاش کرنی چاہیے، ٹیوشنز کرنی چاہیے، یا پھر واپس راولپنڈی چلی جائے۔ وہ بہت دن سوچ بچار میں رہی، پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی۔ ہاں، مجھے واپس اپنے شہر، اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ آخر اب میں یہاں رہ کر کیا کرنا چاہتی ہوں؟ یہاں کیا ہے جس کے لیے رکنا چاہتی ہوں؟ کیا جہازیب؟ وہ آگے کچھ سوچ نہیں پائی تھی۔ اسے ٹھیک سے یاد نہیں تھا اس نے کتنے سال ہاسٹل میں گزارے تھے۔ اس نے یہاں اپنی زندگی کا سب سے اچھا وقت گزار دیا تھا۔ یہاں اس نے خواب دیکھے تھے۔ یہاں اس نے 4 سال پہلے ہمیشہ کے لیے خواب دیکھنے بند کر دیے تھے۔ یہاں اس نے زندگی کے 4 سال بدترین سال گزارے۔ 4 سال پہلے جو کچھ ہوا، اسے اس کا ایک ایک لمحہ یاد تھا۔ پھر اس کے بعد 4 سال اس نے کس طرح گزارے، وہ کوشش کرتی بھی تو اسے کچھ یاد نہیں آتا۔ اسے بس یوں ہی لگتا جیسے پچھلے 4 سال سے وہ کسی ایک ایسے بر اعظم پر پہنچ چکی ہے جہاں تاریکی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جانے سے پہلے ایک دن ہاسٹل میں پھرتی رہی تھی۔ وہاں کی ہر چیز کے ساتھ اس کی یادیں، امیدیں وابستہ تھی۔ وہ ایسی یادیں جنہیں وہ بھلا دینا چاہتی تھی۔ سردیوں کی وہ راتیں جب اس نے اپنی زندگی کو برزخ بنتے دیکھا تھا، گرمیوں کی وہ راتیں جب اس کا جسم برف کا تودہ بن جاتا، اس کے آنسو، اس کے خواب، اس کی خواہشیں، سب کی قبریں یہی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا اس قبرستان نے اس کے وجود کو کھا لیا تھا۔ اب جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کا پورا وجود کٹ رہا تھا۔ راولپنڈی آنے کے بعد اگلے کئی دن وہ گمسم رہی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک نئی دنیا میں آ گئی ہو، ایسی دنیا جو اس کے لیے نہیں ہو۔ 9 سال گھر سے باہر رہنے کے بعد اب وہ دوبارہ وہاں رہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ہاں، میرے لیے تو بس یہی کافی تھا کہ 3 وقت کا کھانا، سر چھپانے کی ایسی جگہ جس کا کرایہ نہ دینا پڑے، اور جسم ڈھانپنے کے لیے چند جوڑے۔ میرا اثاثہ تو بس یہی چیزیں تھی۔ 5 سال ایک ایسے شخص کا انتظار کرنے اور 4 سال اسے کھونے کے بعد اپنے حواس برقرار کرنے میں لگانے کے بعد میرے حصے میں آنے والی زندگی اتنی بری نہیں۔ بس صرف یہ ہوا کہ زندگی کچھ زیادہ خاموش ہو گئی ہے۔ آنکھیں اب خواب نہیں دیکھتی، دل یقین کھو چکا ہے، مگر باقی سب کچھ تو ہے۔ وہ سارا دن گھر کے صحن میں لگے ہوئے پودوں کے پاس بیٹھی سوچتی رہتی۔ گھر سے نکلتے ہوئے میں 18 سال کی تھی، واپس آتے ہوئے 27 سال کی ہو چکی ہوں، اور 9 سال میں میں نے اپنے لیے کیا کھویا، کیا پایا؟ شاید صرف کھویا ہی ہے، پانے کی تو مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ وہ سوچتی، اور اذیت ایک بار پھر اس کا گھیراؤ کرنے لگتی۔ امی اس کے پاس آ جانے سے بہت خوش اور مطمئن تھی، اور یہی حال اس کے بھائیوں کا تھا۔ شام کو ان کے ساتھ اکٹھے کھانا کھاتے اور ان کے پرسکون اور مطمئن چہرے دیکھ کر حیرانی سے سوچتی رہتی، کیا زندگی اتنی اچھی ہے؟
کہ اس کے لیے مسکرایا جائے۔ اس کے آنے کے کچھ دن بعد اس نے اپنے گھر 2 عورتوں اور 1 مرد کو آتے دیکھا تھا۔ ان سے ملنے کے بعد اس کی امی کسی سوچ میں گم رہی تھی۔ امید کو یوں محسوس ہوتا رہا جیسے وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی ہوں۔ رات کو اس نے انہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ مصروف گفتگو پایا تھا۔ ان کا انداز بھی بہت پر اصرار تھا۔ تم ڈینیل ایڈیگر کو جانتی ہو؟ وہ فریج سے پانی نکالتے ہوئے بالکل ساکت ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں میں کپکپاہٹ دیکھی۔ میرے خدا، کیا مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے بھی اپنی صفائی دینی پڑے گی، وہ بھی ڈینیل ایڈیگر کے حوالے سے؟ وہ بمشکل پلٹی تھی۔ امی ڈائننگ ٹیبل پر سبزی بناتے ہوئے اس کے جواب کی منتظر تھیں۔ میں جس ریسٹورنٹ میں کام کرتی تھی وہاں کھانا کھانے کے لیے آیا کرتا تھا، اس نے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیسا آدمی ہے؟ وہ ان کے سوال پر ایک بار پھر سن رہ گئی۔ مجھے کیا پتا، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ امی نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے تمہارے لیے رشتہ بھجوایا ہے۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر پڑا۔ یہاں تک کیسے پہنچ گیا یہ شخص، اور کیوں؟ وہ بے اختیار خوف زدہ ہوئی۔ امی نے اس کے ہاتھ سے گرتے ہوئے گلاس کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید تم اسے جانتی ہو اور تمہاری پسند کی وجہ سے اس نے اپنا رشتہ یہاں بھجوایا ہے۔ نہیں، میں اسے بس اتنا ہی جانتی ہوں۔ پسند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں غیر مسلم کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ اس نے تیزی سے وضاحت کی۔ وہ اسلام قبول کر چکا ہے، اب ایمان علی نام ہے اس کا، امی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ کچھ دیر ساکت انہیں دیکھتی رہی۔ پھر بھی میں نے اسے شادی نہیں کرنی۔ اس طرح مذہب تبدیل کرنے والوں کے ساتھ تو کچھ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ انکار کرتے؟ امی نے اس کی بات پر ایک مطمئن اور گہری سانس لی۔ اگلے کئی دن پریشان رہی۔ میرے گھر والے کیا سوچتے ہوں گے؟ میں لاہور میں کیا کرتی رہی ہوں؟ وہ اپنے بھائیوں کے چہرے پر ملامت اور خفگی تلاش کرتی رہی، مگر ان کے چہرے پہلے ہی کی طرح تھے۔ چند دن بعد اس نے ایک بار پھر انہی لوگوں کو آتے دیکھا تھا۔ پھر یہ ایک دن روٹین بن گئی۔ وہ ہفتے میں 1-2 بار ضرور آتے تھے۔ امی کے انکار کے باوجود ان کا اصرار نہیں ختم ہو رہا تھا۔ اس کی بے چینی اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ ان سے کہیں وہ ہمارے گھر نہ آئیں، ہمیں یہ رشتہ پسند نہیں ہے، تو پھر اس طرح بحث کی کیا تک ہے؟ اس دن ان کے جانے کے بعد اس نے اپنی امی سے کہا، میں بہت بار ان سے کہہ چکی ہوں، مگر وہ لوگ بس ضد ہیں۔ اس کی امی نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔ وہ ان کا منہ دیکھتی رہی۔ چند دن بعد رات کو معین اس کے پاس آیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا، میرا دوست سکندر ایمان علی کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ان کے دوست سعود ارتضیٰ کا چھوٹا بھائی اس کا دوست ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایمان بہت اچھا آدمی ہے۔ کچھ ہچکچاتے ہوئے اس نے بات شروع کی، مگر مجھے کسی غیر ملکی سے شادی نہیں کرنی۔ آپا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مسلمان ہیں اور بہت اچھی پوسٹ پر ہیں۔ ان کی اپنی فیملی بہت اچھی ہے اور پھر بہت سالوں سے یہاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے آپ کی وجہ سے مذہب تبدیل کیا ہے، مگر مجھے پھر بھی شادی نہیں کرنی۔ صرف شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے والا شخص کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ آپا، یہ کوئی بات نہیں ہے، میں نے آپ سے امی سے بات کی ہے، وہ بھی آمادہ ہو گئی ہیں۔ سکندر کہہ رہا تھا کہ سعود کے گھر والے ہر قسم کی گارنٹی دینے کو تیار ہیں۔ میں نے ایمان علی کی تصویر بھی دیکھی ہے، وہ مجھے دیکھنے میں بہت اچھے لگے ہیں۔ آپ کو اس سے اچھا پرپوزل نہیں مل سکے گا۔ وہ اب خاصی بے تکلفی سے بات کر رہا تھا۔ تم اس بارے میں مجھ سے بات نہ کرو، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میری جان چھوڑ دو۔ وہ ایک دم غصے میں آ گئی۔ معین اٹھ کر چلا گیا۔ پھر اگلے کئی ہفتے یہی تماشا ہوتا رہا۔ سعود ارتضیٰ پتہ نہیں کس جاننے والے کے دوست سے ان پر دباؤ ڈالتا رہا۔ اس کے بھائیوں کے دوست، ان کے کچھ محلے والے رشتہ دار، امی کے کچھ جاننے والے لوگ، پتہ نہیں کس طرح سرنگیں بنا رہا تھا۔ چند ہفتے بعد گھر میں اس کے علاوہ سب اس رشتے پر آمادہ تھے۔ صرف وہ تھی جو اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ مجھے کسی غیر ملکی نو مسلم شخص سے شادی نہیں کرنی۔ اس شخص سے تو کسی صورت بھی نہیں۔ وہ ہر بات کے جواب میں یہی کہتی تھی، میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، آپ مجھے اس طرح پریشان نہ کریں ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ ضد ہو چکی تھی۔ وہ اپنے گھر آنے والے سعود ارتضیٰ کی بیوی اور ماں کے سامنے جا کر بھی انکار کر چکی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ ان کے گھر نہیں آئے، مگر پھر بالواسطہ طور پر مختلف لوگوں کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالنے لگے۔ اسے اس دباؤ اور اصرار سے چڑ ہونے لگی تھی۔ شاید اس کی یہ ضد
اسی طرح جاری رہتی اگر اس کی ملاقات ڈاکٹر خورشید سے نہیں ہوتی۔ جس دن وہ اس کے گھر آئے تھے اس دن اس کی امی نے اسے آ کر ان سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ امید نے سوچا شاید وہ اس کے بھائی کے دوست کے والد ہیں، کیونکہ اس کا بھائی بھی انہیں اپنے گھر لے آیا کرتا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ امی اسے ان سے کیوں ملوانا چاہتی ہیں۔ اس حیرانی میں وہ ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ ڈاکٹر خورشید ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کھڑے ہو گئے۔ اس کو اپنے لیے ان کا کھڑا ہونا کچھ عجیب لگا۔ وہ خاموشی سے کچھ کہے بغیر سلام دعا کے بعد صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے بھائی نے ڈاکٹر خورشید کے بارے میں اسے کچھ بتایا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے دلچسپی نہیں تھی کہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے پاس کتنی ڈگریاں اور کتنا علم ہے، وہ کتنے ملکوں سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، یہ کتنی زبانیں بول لیتا ہے۔ اس کے گھر آنا اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز تھا۔ اسے اس سے بھی کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ صرف کچھ وقت وہاں بیٹھ کر وہاں سے واپس چلی جانا چاہتی تھی۔ آپ کے بھائی نے میری کچھ زیادہ تعریف کرتی، میں صرف ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اس کے علاوہ میری اور کوئی قابلیت نہیں ہے۔ اس کے بھائی کے خاموش ہونے کے بعد ڈاکٹر خورشید نے کہا۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ یا اب یہ سمجھ لیں کہ ایک اور اعزاز ہمیں یہ حاصل ہو گیا ہے کہ ایک ایسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوں جس کے لیے کوئی ایمان حاصل کر لے۔ وہ ان کے اگلے جملے پر ساکت ہو گئی۔ ڈینیل ایڈیگر کا ایک اور سپورٹر، اس نے تلخی سے سوچا۔ خفگی اور غصے کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ اب مجھے باہر کے لوگ آ کر میری زندگی کے سب سے اہم فیصلے کے بارے میں مشورے دیں گے اور میرے گھر والے ان کی مدد کریں گے۔ وہ سرد نظروں سے ڈاکٹر خورشید کو دیکھتی رہی۔ امید عالم، آپ کا نام بہت خوبصورت ہے۔ آپ اپنے نام سے بڑھ کر خوبصورت ہیں۔ آپ کی قسمت ان دونوں چیزوں سے بھی زیادہ روشن ہے۔ وہ اب اس سے نرم آواز میں کہہ رہے تھے۔ میری قسمت کتنی روشن ہے، کیا میرے علاوہ کوئی یہ بات جان سکتا ہے؟ ایک بار پھر اس نے تلخی سے سوچا۔ اس کا بھائی ایک دم چائے لانے کے لیے اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں، آپ تو بہت علم رکھتے ہیں، دنیا کا بھی اور دین کا بھی۔ آپ بتائیں صرف شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے والا شخص کتنا قابل اعتبار ہو سکتا ہے، اور کوئی مسلمان لڑکی ایسے شخص سے شادی کرنے کا جوا کیوں کھیلے جس کے عقیدے کے باطل ہو جانے کا اسے شک ہو؟ اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ جب آپ جیسے اسکالرز مسلمان لڑکیوں کو جا کر اس کام کرنے پر مجبور کرنے لگیں اور ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتنے دروازے کھلے رہ جائیں گے۔ جتنے تلخ لہجے میں ان سے بات کر سکتی تھی اس نے کی۔ ان کی مسکراہٹ میں کمی نہیں آئی۔ وہ بڑی خندہ پیشانی سے اس کی بات سنتے رہے۔ میں یہاں کسی اسکالر کے طور پر نہیں آیا، میں یہاں ایک مسلمان کے طور پر آیا ہوں، ایک دوسرے مسلمان کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ کسی نام نہاد مسلمان سے شادی کر لے۔ نام نہاد مسلمان سے آپ کی کیا مراد ہے امید بی بی؟ اگر ایمان علی نام نہاد مسلمان ہیں تو کیا ہم سب نام نہاد مسلمان نہیں ہیں، جن کے اعمال اور افعال اسلام کے بتائے ہوئے کسی اصول سے مطابقت نہیں رکھتے، جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، جو صرف ساری زندگی اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ انہیں پیدائشی طور پر مسلمان گھرانے میں پیدا کیا گیا، ورنہ اگر دین کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے تو مسلمانوں کی ان فہرستوں میں خاصی تعداد کم ہو جاتی، مگر صرف دعویٰ کرنا پڑے تو ہر مسلمان اپنے علاوہ کسی دوسرے مسلمان کو تسلیم کرتا ہی نہیں۔ وہ اب سنجیدہ ہو چکے تھے۔ میں ان مسلمانوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے اپنے دین اور ایمان کے لیے کیا چھوڑا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ میں نے اپنی خواہشوں اور خوابوں کو مار دیا، اس لیے میرے افعال اور میرے اعمال کے بارے میں بات نہ کریں۔ میرا ایمان کمزور ہوتا تو آج میرے پاس کیا کیا ہو سکتا تھا، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ دین کے لیے میں نے سر پر تانی ہوئی چھتری چھوڑ کر ننگے پاؤں دھوپ میں چلنا قبول کیا۔ مجھے حق ہے میں اپنا موازنہ دوسرے مسلمانوں سے کروں۔ مجھے حق ہے میں خود کو ان لوگوں سے بہتر سمجھوں جو دھوپ میں چلنے کے بجائے سائے کے لیے ہر چیز کا سودا کر لیتے ہیں۔ وہ ان کی بات پر اس طرح بھڑکے گی اس کا اندازہ ڈاکٹر خورشید کو تھا ہی نہیں، نہ ہی خود امید کو۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا امید بی بی، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑ دی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر شے سے نواز دے گا۔ نہیں، بعض چیزوں کے بعد ان سے بڑھ کر اور ان سے بہتر کوئی چیز نہیں ملتی، کیونکہ دل کو کوئی چیز بہتر نہیں لگتی۔ ڈاکٹر خورشید نے اس کی آنکھوں میں امڑتی نمی اور اسے چھپانے کے لیے جھکے سر کو دیکھا۔ دین کے لیے کوئی سودا خسارے کا سودا نہیں ہوتا، اور دنیا میں ہر چیز کا متبادل ہوتا ہے، مگر اس بات پر آپ کو تب تک یقین نہیں آئے گا جب تک متبادل آپ کو مل نہ جائے۔ اور اگر انسان کو کسی متبادل کی خواہش ہی نہ ہو تو وہ سر اٹھا کر نم آنکھوں کے ساتھ پکھڑ لہجے میں ان سے پوچھ رہی تھی۔ انسان کی خواہشات سے اللہ کو دلچسپی نہیں ہے،
اور وہ اس کی تقدیر اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ اسے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا، اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو ملنا ہے، آپ اس کی خواہش کریں یا نہ کریں، وہ آپ ہی کی ہے، وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی۔ مگر جو چیز آپ کو نہیں ملنا چاہیے وہ کسی کے پاس بھی چلی جائے گی، مگر آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے، آنے والی چیز کی خوشی اسے مسرور نہیں کرتی۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے دین کے لیے کیا چھوڑا، میں صرف یہ پوچھوں گا کہ آپ نے کیوں چھوڑا، اور یہ سوال اس لیے کروں گا کہ خدا کے لیے کیے جانے والے عمل پر فخر کی بجائے آپ کو پچھتاوا ہے، اور یہ پچھتاوا شر سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ انسان کا ہر اچھا عمل بھی تباہ کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے کیے جانے والے عمل پر شکر اور پھر فخر کرنا چاہیے۔ اور اس نے آپ کو آزمایا ہے، آپ نے ثابت قدمی اور استقامت دکھائی، لیکن اگر آپ کو پچھتانا تھا تو پھر آپ یہ قربانی نہ دیتی، آپ بھی سائے کا انتخاب کر لیتی۔ راستے تو دونوں ہی تھے آپ کے پاس، اور کسی نے آپ کو یقیناً مجبور بھی نہیں کیا ہوگا، کم از کم اللہ نے نہیں۔ اس نے تو اختیار دیا ہے آپ کو کہ انتخاب کا حق استعمال کریں، پھر آپ نے اپنے اختیار کو استعمال کیا، اب یہ پچھتاوا کیوں؟